ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ جس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں نا، پھر آپ یقین کریں کہ سفر لمبا بھی ہو تو رب اس کو آسان کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے ناچ کر یار منایا تھا۔ جی یار منایا تھا نا، اللہ کو تو نہیں منایا نا۔ اللہ کو منانے کے لیے تو اس طریقے پہ چلنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو اسی یارہ تو باہر نکلو۔ حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا، اس کو جگہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے۔ پیرنٹس بے وقوف ہیں اور ان پیرنٹس پہ ترس آتا ہے، آج کل کے پیرنٹس پہ ترس آتا ہے جو کہتے ہیں کہ بچہ انگلش پڑھ لے، میتھس پڑھ لے، کیمسٹری پڑھ لے، بایولوجی پڑھ لے، فزکس پڑھ لے، کمپیوٹر پڑھ لے، سب کچھ پڑھ لے، لیکن اگر اس نے قرآن پڑھ لیا، اسلامیات پڑھ لیا تو پھر وہ برڈنائزڈ ہو جائے گا۔ ان کی مینٹیلٹی بہت چھوٹی ہے۔ دے ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن، دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا قرآن، اباؤٹ دا امپورٹنس آف دا قرآن۔ ان پہ ترس آتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا تھا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان سے بھی اللہ پوچھے گا، اور آپ سے تو پوچھ ہوگی لیکن ان سے بھی اللہ پوچھے گا۔ مطلب یہ کیسی بات ہے؟ حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا۔ موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے۔ وہ تو مجھے تہجد کے وقت اٹھاتی بھی ہے، مجھے کال کرتی ہے۔ اس کے بارے میں آگے کہنا چاہتے ہیں؟ شیطان بھی کنفیوزڈ ہے۔ میں نے تو ان کو کسی اور کام پہ لگایا تھا جو اللہ کے قریب ہو گیا۔ نہیں اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں لیکن ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے۔ ہاؤ انوسنٹ یار، ہاؤ سویٹ از اٹ، رائٹ؟ جو بندہ سجدے میں رو سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ، اس سے بڑا سیلف موٹیویٹڈ انسان ہے ہی کوئی، کیونکہ سجدہ کر کے آپ ایسی ذات کو اپنے پرابلمز بتا رہے ہیں جس نے اصل میں حل کرنا ہے، جس نے آپ کو راحت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی سیلف موٹیویشن تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اللہ سے اپنا ایشو تو شیئر کر لے۔ یہی ہے سیلف موٹیویشن، باقی اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ تو یہ موٹیویشن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لے۔ اللہ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آنکھ کھلنے پر ایک دعا سکھائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے یا اپنے لیے بخشش مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو آنکھ کھلنے پر اس دعا کو پڑھے اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔